إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کی بجائی بڑائی بزرگی اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے، جو بندوں پر مہربان اور ان پر رحم کرنے والا، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا، خطاؤں کو درگزر کرنے والا، عیبوں کو چھپانے والا، خوبیوں کو ظاہر کرنے والا، جو عزتیں عطا کرنے والا، ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ رکھنے والا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور دن کو رات اور رات کو دن سے تبدیل کرنے والا ہے، جو دھوپ اور بارش لانے والا ہے، جو سائے پر اپنی حکومت چلاتا ہے. تمام قسم کی تنہا تعریفات کا تنہا حقدار اللہ وحدہ لا شریک ہے. وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس مبارک دن میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت. قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ. چونکہ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے اور ہم لوگوں کا تعلق قرآن شریف سے کافی مضبوط رہا الحمدللہ. ہم سب نے قرآن کی تلاوت کی اور جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ان لوگوں نے قرآن کو سنا. لیکن ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش رہی کہ کاش میں بھی اگر قرآن پڑھ لیتا تو میں بھی قرآن پڑھتا، میں بھی ایک دو ختم کرتا. یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ان لوگوں نے پڑھا. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن تو نہیں پڑھتے لیکن شوق ان کے اندر ہے، اور یہ شوق اندر سے پریشان کر رہا ہے. اندر سے یہ شوق انہیں کھائے جا رہا ہے، کاش مجھے پڑھنا تھا، کاش کہ مجھے پڑھنا تھا. لیکن ان کے لیے ایک موقع، ایک آفر، ایک اچھا وقت ہے کہ عید کے بعد سے وہ لوگ اپنی نئی شروعات کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پر لا کر کے کھڑا کر سکتے ہیں، تاکہ آئندہ سال، آنے والے اگلے سال ان کو کوئی پریشانی، کوئی مایوسی نہ ہو اور وہ لوگ بھی قرآن پڑھنے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں. اسی لیے آج کے اس مبارک دن میں نے یہی موضوع رکھا ہے کہ جس طرح ہمارا تعلق قرآن سے تھا پہلے، ویسے ہی قرآن کے ساتھ رمضان کے بعد بھی ہو، یہاں تک کہ اگلا سال پھر آ جائے
اور پھر ہم رمضان میں داخل ہو جائیں یہاں تک کہ ہماری موت بھی آ جائے تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں نازل فرمائی، خاص 4 کتابیں اللہ نے ذکر کی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنی ذمہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کو یہ نہیں کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جتنی بھی کتابیں آئیں نازل ہوئی، ان کتابوں کے حافظ انبیاء رہے ہوں گے، شان و نازل کوئی رہا ہوگا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس قرآن کے حافظ ایک نہیں، 1000 بھی، لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں میں ملے گی، اور ہر وقت میں، ہر زمانے میں۔ اس لیے ہر محلے میں، ہر سماج اور معاشرے میں کوئی نہ کوئی ضرور حافظ ہوگا ہے۔ بچے کے اندر بسا اوقات شوق نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے اندر شوق ہوتا ہے، ماں باپ بچے کو پڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ کے اندر شوق نہیں تو بچوں کے اندر شوق ہے، بچے ماں باپ پر ضد کرتے ہیں کہ مجھے حفظ کرنا ہے۔ تو دونوں طرف سے شوق، کوشش، محنت، جدوجہد ہوتی ہے۔ اللہ یہ کہ بہت سے لوگ، بہت سے طلباء، بہت سے عمر کے لوگ، بڑی بڑی عمر کے لوگ ہوں یا چھوٹی عمر کے لوگ ہوں، حافظ ہو جاتے ہیں، یا اگر حافظ نہیں بھی ہوئے تو اس لائق ہو جاتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کر سکیں۔ تو قرآن شریف کیسے یہ جمع ہوا، نبی پر کیسے نازل ہوا، نبی کے بعد کیسے اس کو صحیفے کی شکل میں اکٹھا کیا گیا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع پر پھر کبھی خطبہ ہوگا کہ کیسے قرآن شریف جمع ہوا تب سے لے کر کے اور آج تک کیسے محفوظ ہے، قرآن شریف کو کیسے پڑھتے ہیں، عرب کے لہجے میں کیسے اس کو پڑھا گیا اور پڑھا جا رہا ہے، یا قرآن شریف کی قرأتیں کتنی ہیں، کیسے امت ایک قرأت پر جمع ہوئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر، کسی اور خطبے میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ لیکن آج جو بھی عید الفطر کے بعد، عید الفطر کی مناسبت سے آج یہ پہلا خطبہ ہے، اس لیے آج صرف ہم قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کی فضیلت کے تعلق سے جانیں گے۔ ہم نے جانا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور اس نے خود کہا کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، اس کو اتارنے والے ہیں، اور اس کی گارنٹی بھی ہم نے لے رکھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجیے، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے جب یہ قرآن کو ہاتھوں میں اٹھائیں، ہاتھ میں اٹھانے سے پہلے قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہو، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہم اور کتاب پڑھتے ہیں ویسے قرآن بھی پڑھیں، تو یہ نہ ہو۔ عظمت سب سے پہلے ہمارے دل میں قرآن، کیونکہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے، اور رب العالمین وہ ہے جس نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اس قرآن کو نازل فرمایا، دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے مقدس ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اس قرآن کی عظمت کو جانیں، اور اس قرآن کی عظمت کو جاننے سے پہلے آپ یہ بھی جان لیجیے، اگر کوئی شخص قرآن شریف ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو پڑھنے کی نیت کرتا ہے اور پڑھتا بھی ہے، 1 حرف ادا کرتا ہے، زیادہ نہیں، اگر اس نے قرآن کا صرف 1 حرف ادا کیا، 1 جملہ بھی نہیں، صرف 1 حرف، تو اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ، کہ جو شخص قرآن شریف میں سے، اللہ کی کتاب میں سے صرف اور صرف 1 حرف ادا کرتا ہے، 1 حرف، تو اس کے لیے 1 نیکی ہے، فلہ بھی حسنہ، اس آدمی کو 1 نیکی مل جائے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں لا اقول، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، ومیم حرف اور میم 1 حرف ہے۔ اگر کسی نے بس اتنا کہا الف لام میم تو اس آدمی کو 30 نیکی ملی، اس آدمی کو 30 نیکی ملی۔ اسی طرح سے اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے بارے میں قرآن شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا اور کہے گا اے اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، دن کو بیدار رہتا تھا، روزہ رکھتا تھا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اقرؤوا القرآن، تم قرآن کی تلاوت کرو، کیوں کریں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا
لأصحابہ، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے روز شفاعت کرے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1337۔ تو جو شخص قرآن پڑھے گا قیامت کے روز اس کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ اسی طرح سے تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ تلاوت قرآن سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گھر شیطانوں سے جنوں سے پاک ہوں تو اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ اب سنتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جنات ہیں، شیطان ہے، ان کا سایہ ان کا سایہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں، بلکہ ہم لوگوں نے خود سنا اپنے کانوں سے یہیں پر مسجد ابو ہریرہ میں ہی بہت سے لوگوں نے بتایا اس گھر میں اس گھر میں شیطان آتا ہے پریشان کرتا لوگوں کو۔ تو کیا کرنا ان لوگوں کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس بھی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے کہ میرے گھر میں شیطان آتا ہے، جنات آتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے کسی بھی طرح سے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایحب احدکم اذا رجع الى اهله ان یجد فیہ ثلاث خلیفات اعلام سمان، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، کسی کو یہ چاہت ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں لوٹے تو پائے تین موٹی تازہ حاملہ اونٹنیاں، تین موٹی تازہ حاملہ اونٹنیاں، اس وقت کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی چیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تو صحابہ نے کرنا ضرور ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَؤُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِيفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں تین آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ایک دو تین، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس آدمی کو ملتا ہے تین موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں کتنا ثواب، یعنی اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ قرآن شریف کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک آیت پڑھتا ہے اس کو ایک اونٹنی، دو آیت دو اونٹنی، چار آیت چار اونٹنی، ایسے ہی اگر کوئی شخص چاہتا ہے فضیلت کو حاصل کرنے کی تو اتنی آیتوں کو یاد کرے اور اس کو نمازوں میں پڑھے کثرت سے۔ اسی طرح سے میرے بھائی جو چوتھی پانچویں چیز ہے، نماز میں جو آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ آدمی قابل رشک ہے۔ دنیا میں حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن رشک غبطہ یہ جائز ہے اس آدمی سے جو آدمی نماز میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں سے، دو چیزوں میں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے اور وہ شخص رات کو اور دن کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس سے حسد کرنا جائز ہے کہ کاش میرے پاس بھی قرآن کا علم ہوتا، میں یہ قرآن کا حافظ ہوتا تو میں بھی ویسے ہی پڑھتا۔ ایسے ہی دوسرا آدمی ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ دن کی روشنی میں اور رات کی تاریکی میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے بھی حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا۔ اسی طرح سے چھٹی جو چیز ہے قرآن کی فضیلت میں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اچھے انداز میں، اچھی قرت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کے پاس آپ کا چھوٹا بیٹا یحییٰ بھی لیٹا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے بغل میں جو گھوڑا بندھا ہوا ہے گھوڑا اچھل رہا ہے، آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کو روک دیا، پھر آپ نے جب روکا تو گھوڑا پھر صحیح ہو گیا، آپ نے دوبارہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر سے اچھلنے لگا، پھر آپ نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا،
پھر گھوڑا ٹھیک ہو گیا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور گھوڑا پھر سوچنے لگا، 3 مرتبہ یہ ہوا، تو چوتھی مرتبہ آپ نے اس ڈر سے کہیں میرے بچے یا کو چوٹ نہ لگ جائے، آپ نے قرآن شریف کو پڑھنا بند کر دیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، تو اللہ کے نبی نے کہا حسین پڑھتے چل جاؤ قرآن، اس لیے کو فرشتے تھے جو تمہاری قرآن سن کر کے آ رہے تھے، اگر تم قرآن کو پڑھنا بند نہیں کرتے تو فرشتے زمین پر آ جاتے، یہاں تک کہ انہیں سارے لوگ دیکھ رہے تھے صبح تک رہتے۔ تو اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر قرآن پڑھ رہا ہے یہ نہ سوچے میں اکیلے ہوں مجھے ڈر لگ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ اکیلے تو کیا ہوگا، اگر قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، وہ آئے قرآن پڑھے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے خوش ہوتا ہے۔ حسین ابن حذیر رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو فرشتے آ پہنچے میرے بھائی، اس لیے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں گے قرآن سے ان کو کتنی محبت تھی کہ بعض صحابہ ایسے تھے انہوں نے کچھ سورتیں یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا، اور ان کی قرآن کی سورتیں جو انہوں نے یاد کیا تھا ان کے لیے حق مہر بن گئی۔ ایک مرتبہ ایک اور اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو ایک مرتبہ دیکھا، آپ خاموش رہے، تو اس صحابی جو آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میں اس عورت سے شادی کر دوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ دیکھو گھر میں تمہارے کوئی انگوٹھی ہے سونے کی؟ گئے، اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی چادر ہے جو میں پہنا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم کو قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری شادی کر دیتے ہیں اس سے اور تمہارا نکاح پڑھا دیتے ہیں، تم جانا اس عورت کو تم جو صورتیں تمہیں یاد ہیں ان کو یاد کروا دیں، یہی تمہارا حق مہر بن جائے گا۔ حق مہر قرآن کی صورتیں بن گئی، 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوا، ایک سامان نہیں دینا پڑا، صرف قرآن کی چند صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دیا، یہی ان کا حق مہر بن گیا۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کو کیسے قبول کیا؟ قرآن شریف پڑھ کر کے اسلام کو قبول کیا آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، پھر آپ نے کہا ما احسن هذا الكلام وما کتنا اچھا اور عمدہ کلام ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر کے آپ اسلام لے آئے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی وجہ سے ایک آدمی کتنا عزت دار ہو جاتا ہے کہ غلام آدمی آزاد لوگوں پر حاکم اور حکمراں بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ کے قریب ایک وادی میں آئے تو آپ نے نافع بن عبد الحارث سے پوچھا کہ تم نے مکہ کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابن حبشہ کو بنایا ہے۔ آپ نے پوچھا ابن حبشہ کو، بتایا گیا کہ غلام ہے جو ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو آپ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک غلام کو حاکم بنا دیا آزاد لوگوں پر۔ تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین یہ غلام قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے اور اس کو فرائض کا علم بھی معلوم ہے، میراث کا علم بھی معلوم ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنو تمہارے نبی نے سچ کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، کہ اس کتاب قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اوپر اٹھاتا ہے اور ایک قوم کو پست کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ سے قرآن ہے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے غلام حاکم بن گیا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے غلام حاکم بن گیا میرے بھائیوں۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات تاریخ میں بھر پڑے، کیسے کیسے لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی میراث پائی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود قرآن کے قاری تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ پر ان کی مسجد پر بیٹھنے والے ایسے لوگ تھے جو غلام تھے، لیکن بعد میں وہی لوگ اس صحابی کی جگہ پر بیٹھے اور وہاں پر لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں بھری پڑی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ دیکھ لیجیے مثال کے طور پہ پرسوں جو بھی پیش آیا وقت بورڈ کا، پرسوں کی جو بات ہے، اور کل بھی راجیہ سبھا میں یہ قانون پاس کیا گیا ہے، تو میرے بھائیوں کیا یوں ہی پاس ہوا؟ ہرگز نہیں۔ اس سب کے پیچھے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم کیا سوچیں بس سرکار خراب نہیں بھائی، سرکار نہیں خراب ہے، ہمارے اعمال خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارنے کے لیے
ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے، ایسے لوگوں کو. اور جب آدمی امر بالمعروف نہیں انل منکر کو چھوڑے گا، جب قرآن کو چھوڑے گا، تو اللہ خود ایسے لوگوں کو حکومت دے گا جو مسلمانوں پر ظلم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ حکومتیں الملک مع الکفر، الملک یبقى مع الکفر، حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، ولا یبقى مع الظلم، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی ہے. اندلس میں دیکھ لیجیے، مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی، لیکن اندلس کا معاملہ کیا ہوا میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ مسلمانوں نے حکومتیں کی، کیسے کیسے وہاں پر مینارے اور مسجدیں اور لائبریریاں سب کچھ بنائی، لیکن انجام کیا ہوا مسلمانوں کو؟ ایسا انجام ہوا کہ تاریخ میں ایک ہی مسلمان وہاں نہیں تھا. 200 سال کے اندر پورا مرتبہ خالی ہو گیا، 200 سال کے اندر. اور مسلمانوں کو کیسا مارا گیا؟ انشاءاللہ اس میں کبھی تفصیلی موضوع بیان کروں گا، 1 گھنٹے کا تفصیل. پوری تاریخ اندلس کی آپ پڑھیں گے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. مسلمانوں کو کیسے وہاں سے نکالا گیا بھائی. تو کوئی بھی حکومت جو آتی ہے نا، یوں ہی نہیں آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو سدھارتا ہے کبھی کبھی. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے جب رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ہم پر مسلط کرے گا اور ہمارے حاکم ہوں گے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، قرآن شریف کے تعلق سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہیے. قرآن سے برکت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن شریف کو پڑھنے سے زندگی میں برکت حاصل ہوگی، قرآن شریف کو سننے سے زندگی میں برکت حاصل ہوگی، قرآن شریف کو جب اس پر عمل کریں گے زندگی میں برکت حاصل ہوگی، قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے تو زندگی میں برکت حاصل ہوگی. اور ایسے ہی قرآن سے شفا بھی حاصل کی جائے، قرآن کو پڑھ کر کے، قرآن سے دم کر کے شفا حاصل کریں گے تو روحانی ہو یا جسمانی ہو شفا مل جائے گی انسان کو. اسی طرح سے قرآن کی روشنی میں فیصلے کرنے سے بھی انسان کی زندگی میں برکت حاصل ہوگی. آج دیکھیے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں. پہلے تھی انسان جو عالم علماء مدارس مساجد میں جا کر کے اپنے فیصلے کرتے تھے، آج کوئی معاملہ ہو، کسی کے پاس بچائے پیسے زیادہ ہو گئے، معاملے کو لیا کورٹ میں، کچہری میں فوراً پہنچ گئے، فوراً کورٹ کچہری میں پہنچے میرے بھائی. جبکہ کیا مسلمانوں کے علماء موجود نہیں ہیں؟ کیا مساجد اور مدارس موجود نہیں ہیں؟ کیا مکاتب موجود نہیں ہیں؟ کیا دارالخدا موجود نہیں ہے؟ کیا اس امت کے علماء زندہ نہیں ہیں؟ سب زندہ ہیں، سب کچھ موجود ہے. لیکن فتویٰ پوچھنا ہے تو کسی اور کے پاس جائیں گے، علم حاصل کرنا ہے کسی اور کے پاس جائیں گے، اور اگر اپنے فیصلے کو کروانے ہیں تو کورٹ اور کچہری کے پاس جائیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے نازل ہوگی بھائی؟ فیصلے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن شریف جیسے کتاب دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور ایک بات ہو، اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو یہ نہ سوچیے زندگی گزر جائے گی، آرام سے چلے جائیں گے قبر میں. نہیں، قبر میں سکون نہیں. یہاں اپنے آپ کو کسی طرح راضی کرنے یا قرآن نہیں پڑھا، خاموش رہیں گے. کوئی پوچھا بھائی آپ کو قرآن پڑھنا تھا، خاموش رہیں گے، یا پھر کہہ دیں ہاں چھوڑا. نہیں میرے بھائی، دنیا میں آپ جواب دے کر کے نکل دیں گے کسی طرح، لیکن قبر میں آپ سے 14 سوال ہوگا. ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق جب کوئی شخص بتا دے گا، فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے گا، تو پوچھیں گے تم نے کیسے بتایا؟ تو کہے گا قرأت کتاب اللہ، ارے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اس پر ایمان لایا تھا، میں نے اس کو سمجھا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا. اور جو قرآن نہیں پڑھے گا، فرشتوں کے سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا، تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا قریتا، نہ تو تو نے سمجھا نہ تو تو نے جانا. اور پھر اس کا عذاب شروع ہو جائے گا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے بھائی، قرآن شریف اتنی عظیم کتاب ہے کہ کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں تو پڑھنے والے کی فضیلت بیان کی گئی، لیکن قرآن شریف کے راستے میں اس کو پڑھنے کے لیے صرف آپ گھر سے نکل جائیں تو آپ عظیم ہو جائیں گے اور آپ کی عظمت بڑھ جائے گی. صرف آپ گھر سے نکلیں تو آپ سوچیں زمین پہ چلے. نہیں میرے بھائی، اگر قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے تو فرشتے بچھا دیتے ہیں اس کے لیے، فرشتے پر اس آدمی کے لیے بچھا دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس آدمی کے پیچھے.
جو دین سیکھنے کے لیے کرتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کرتا ہے، اور جو شخص دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب استغفار کرتی ہیں، سب معافی مانگتی ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں میں، جتنی بھی مخلوق ہیں سب دین پڑھنے والے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اور بیان کیا وَإِنَّ فضل العالی، اور ایک عالم کی فضیلت، ایک حافظ کی فضیلت، ایک قاری کی فضیلت، ایک عابد پر، ایک عبادت گزار پر ایسے ہی ہیں جیسے چاند کی فضیلت ستارے پر ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے تو کیسے چاند کے مانند ہے، کوئی عابد ہے راتوں کو جاگتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، وہ کیسے ستارے کے مانند ہے۔ سوچئے عالم صرف 5 منٹ آپ کو عشاء کے بعد درس دے دیا، آپ صرف پوری رات عبادت کریں، کیا برابر ہو جائیں گی؟ نہیں برابر ہوں گے۔ عالم کا 5 منٹ عابد کی پوری رات برابر نہیں میرے بھائی۔ سوچ لیجیے، عالم آدمی 5 منٹ تقریر کر کے آپ کو جو سمجھا دیا نا، اب آپ گئے خود اس پہ عمل کریں، چونکہ عالم کا فائدہ متعدی ہے، اس سے تمام لوگ سیکھیں گے، لیکن عابد خود کرتا ہے، اس کا فائدہ نجی ہے، اس سے اپنے لیے عمل کرتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور عابد ستارے کی طرح ہے، عالم چاند کی طرح ہے، یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے بھائیوں۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، اور بچیوں کو بھی حافظ بنائیے اور عالمہ بنائیے۔ اور اسی طرح سے میں بتاتا ہوں، جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، عالم صاحب سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی، تم پڑھو اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں ترتیب کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ویسے ہی تم پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرؤها، بس تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ سوچیے میرے بھائی، اگر آپ حافظ ہیں، عالم ہیں اور قاری ہیں تو آپ کو یہ آفر ملے گا قیامت کے روز کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور اوپر منزلیں طے کرتے جائیں گے، یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اور جو آدمی قرآن کا ماہر ہے نا وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کون سے فرشتے؟ معمولی نہیں بلکہ عظیم فرشتوں کے ساتھ، مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھتے سیکھتے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، شرمندگی ہوگی، لیکن پھر بھی مسجد میں آتے نہیں، سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، دنیا کچھ بھی کہتی ہے یہاں سیکھ کر کریں گے۔ وہ اس میں مسلمان کے ساتھ روزانہ آتی ہے، نیند آتی ہے، لحاظ کو چھوڑ دیتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علی شاق له اجران، ایسے آدمی کی ڈبل اجر ہے جو قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور تیسرا جو عمل ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن سے پڑھے اور پڑھائے تو اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا ہے، اس کا مقام بہت ہی زیادہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر، کوئی اور شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہترین، سب سے اچھا اگر کوئی ہے تو قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن کو سکھانے والا ہے، سب سے بہترین، سب سے بہترین اگر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں بھائی، چلیے آدمی سوچ لے چلو میں ڈاکٹر بن رہا ہوں بھائی، 25-30-35 سال میں اچھا ڈاکٹر بنا ہوں، 35 سال کی عمر میں اچھا ڈاکٹر بن گیا، آدمی نے لاکھوں روپیہ اپنے اوپر خرچہ کیا ہے، اس کے باپ نے اس کے اوپر اپنی گاڑی کمائی خرچ کی ہے، تو نوجوان 35 سال کی عمر میں اچھا ڈاکٹر بن گیا، سرکاری نوکری کی اور ایک دن جا بھی رہا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کے بچے ہیں، اور پھر اپنی کلینک سے گاڑی میں بیٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہے، اس کے جیب میں پیسے بھی ہیں، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ملا بھائی؟ 35 سال آپ نے لگایا، آپ ڈاکٹر بنے اور پھر آپ کی شادی ہوئی اور پھر آپ کلینک سے جا رہے ہیں اپنی دکان سے گھر جا رہے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، آپ چلنے سے کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں، ختم زندگی کا کیا بھروسہ۔ لیکن اگر حافظ ہے اور اس حافظ نے 3 سال کے اندر حفظ کر لیا، اس نے پڑھا دیا آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے محلے والوں کو، 35 سال میں اس کے 35 سال کے بعد اس کے نہ جانے کتنے حافظ تیار ہو جائیں گے، اس کے نہ جانے کتنے شاگرد تیار ہو جائیں گے، اور جتنے لوگ رہیں گے
جب تک پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن سب سے پہلے پڑھیے اور بچوں کو قرآن پڑھائیے اور بچیوں کو بھی پڑھائیے. میں نے اس سے پہلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے بچے ہیں 7 سال کی عمر میں کوشش کریے تو نادرا وقت پڑھ سکیں, پھر ان کے بعد ان کو حفظ کریے. 10 سال تک 11 سال تک وہ حافظ بن جائیں گے. کب ہوگا؟ جب ماحول میں دیں گے, جب شروع سے بتائیں گے بیٹا آپ کو حافظ بننا ہے. لیکن شروع سے کوئی بات ہی نہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں کیا بننا ہے. بتائیں گے تو بتائیں گے آئی ایس بننا ہے, آئی ایس بننا, یہ سب کیا کریں. ہم نے کتنے بچوں سے پوچھا بتائیے 7 سال کے بچے کتنے آئی ایس بننا ہے. ارے بھیا پہلے حافظ بنیں گے پھر جو بننا ہوگا بنیں گے. ہے کہ نہیں بھائی؟ آئی ایس بن کے کیا کریں گے آپ؟ کیا مل جائے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. نوکری مل جائے گی لیکن زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ لیکن اگر آپ حافظ بن گئے, آپ کے بچے حافظ بن گئے تو اس کی فضیلت کیا سنیے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا اس حدیث کو اور اس کو سند اس کو حسن بھی کہا ہے. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حافظ قرآن بنتا ہے نا, اس کے سر پر تاج الوقار, عزت کا تاج پہنایا جائے گا اس کو, حافظ قرآن کو. اور دوسری حدیث میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا, ایسا تاج. حافظ جی کو نہیں, حافظ جی کے اماں اور ابا کو, ان کے ماں اور باپ کو کیسا تاج, ایسا تاج پہنایا جائے گا سورج کی روشنی پیچھے پڑ جائے گی. یہ حافظ صاحب کے ماں اور باپ کا انعام ہے. اور دوسری بات جسے ابن کثیر نے نقل کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے, قیامت کے روز اس کو لایا جائے گا, اس کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا. وہ پوچھیں گے اللہ یہ مجھے کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جو اللہ کہے گا کہ اپنے بچے کو قرآن کے سکھائیں. سوچیے, دنیا کی کوئی ڈگری دلا دیجیے اللہ پوچھے گا نہیں. کوئی کچھ بھی دلا دیجیے, آپ کوئی ڈگری بنا دیجیے, کوئی ڈگری دلا دیجیے اور ماہر ہو جائے بالکل, اللہ آپ کی کوئی وہ نہیں کرے گا, کوئی قدر نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو حافظ بنا دیا تو اس کے قدر ہوگی, اس کے قدر ہوگی میرے بھائیوں. اس لیے آج سے جن کے بچے پیدا ہو گئے, یہ چھوٹے بڑے, کوشش کریں انشاءاللہ بچوں کو حافظ بنائیں گے, بچیوں کو بھی حافظ بنائیں گے. بہت سی ہماری مائیں امہات المؤمنین میں سے سیدہ عائشہ کے بارے میں, سیدہ عائشہ حافظہ, اور بھی کئی ساری ماؤں کے بارے میں, سیدہ حفصہ کے بارے میں, سلمہ کے بارے میں, سب حافظہ تھی میرے بھائیوں. بہت سی صحابیات حافظہ تھی, صحابہ کرام حافظ تھے. اور جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہوگی تو 50 سال 60 سال, ان لوگوں نے اس عمر میں حفظ کیا. کیوں؟ ان کو معلوم تھا قرآن کی عظمت, قرآن کی فضیلت, تو ان لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا. یہ نہیں دیکھا میری عمر 50 کی کہ 60 کی ہوئی. قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اگر آپ کو اے بی سی ڈی نہیں آتا ہے, اللہ آپ سے ایک مرتبہ نہیں پوچھے گا میرے بندے تمہیں اے بی سی ڈی کو نہیں سکھا. لیکن اگر آپ کو الف با تا ثا نہیں آتا ہے, اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ تمہیں الف با کیوں نہیں سکھا. سوچ لیجیے آپ, اے بی سی ڈی نہیں آیا, اللہ ایک حرف نہیں پوچھے کیوں نہیں سکھا. لیکن اگر الف با نہیں آیا, قرآن کے ایک حرف نہیں آیا, قرآن کو پڑھنا ہے تو ضرور پوچھے ضروری میرے بھائی کو. اس لیے قرآن شریف پڑھنے کا مسلمان کو پوچھیے. ہماری مسجد ابو ہریرہ کی تعلیم ہو رہی ہے. جو لوگ بڑے ہیں آئیے رابطہ کیجیے, میں نے انسان میں بھی کہا آئیے رابطہ کیجیے, انشاءاللہ فجر کے بعد بڑے لوگوں کو پڑھائیے. چھوٹے بچے مغرب میں آئیں, بچیاں 10 سال سے چھوٹی 10 سال تک ان کو لے کے آئیے. اور آپ یہ ارادہ کیجیے میں حافظ بناؤں گا, میری بیٹی میں اس کو حافظ بناؤں گا, پھر اس کو عالمہ بنانا بعد بنائیے. عالمہ جو بنانا بعد بنائیے, لیکن پہلے حافظ بنائیے اس کو. بچوں کو پہلے حافظ بنائیے, مغرب میں بھیجیے انشاءاللہ. کل پرسوں سے پڑھائی شروع ہو چکی ہے, پرسوں سے, کل ابھی حافظ, کل شام میں نے ایک بچی کا حفظ شروع کیا. کل ایک بچی کا میں نے حفظ شروع کیا ہماری اس مسجد میں. آپ کو معلوم ہے 5 بچے حفظ کرنے والے ہیں. ایک بچے کا 5, ایک کا 4, ایک کا 3, ایک کا 2 اور ایک کا 1.5 اور ایک کا 1 عمر. انشاءاللہ یہ اگلے رمضان تک انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ خبر ملے گی. اور کتنے بچے انشاءاللہ چند دنوں میں ان کا بھی حفظ شروع ہونے والا ہے. تو لہٰذا بھیجیے بچوں کو مسجد میں. مغرب بعد چھوٹے بچوں کو, بڑے لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں آئیے فجر کے بعد نماز فجر یہاں پڑھیے, یہاں پہ قرآن سیکھیں انشاءاللہ. سیکھیں گے انشاءاللہ بلا شرم سیکھیں میرے بھائی, ورنہ قیامت کے روز کا جواب دیں گے. سوچ لیجیے انجام بہت برا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے, ہم لوگ قرآن سیکھیں, اپنے بچوں کو, ہر بچے کو حافظ بنائیں, ہر بچے کو حافظ بنائیں. اس کے بعد ان کو دین کا علم دیں تاکہ ہمارے بچے جب قرآن سیکھیں گے اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے گا, اللہ ان کے دماغ کو تیز کر دے گا, پھر وہ ہر کلاس میں سب سے زیادہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو ان کو سکھا دے, ان کو توفیق دے, کبھی مساجد میں آ کر کے قرآن سیکھیں. اے اللہ ان کے اندر اگر شرم و حیا ہے
تشرب محیان بتائیں. اے اللہ اگر وہ ناگا کریں تو روزانہ کو کرنے کی توفیق دی. اے اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی دنیا میں پریشان ہیں بالخصوص ہمارے فلسطین بھائی اللہ تعالیٰ فلسطین بھائیوں پر رحم فرمائے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.